اپنے شہزادوں کے نام حسن، حسین اور محسن رکھے اور فرمایا کہ میں نے حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر یہ نام رکھے ہیں، شبر، شبیر اور مشبر، یہ ان کے نام تھے۔ اس میں نے عرض کیا تھا کہ دو باتیں آپ نے غور سے سنی ہیں جو یہاں سے ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر بار ہر شہزادے کا نام ہر کیوں تجویز فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ زمانہ تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جتنا دور تھا وہ قبائلی دور تھا، اور قبائل کی آپس میں جنگیں، لڑائیاں، جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ اس ماحول میں اس قسم کے ناموں کو پسند کیا جاتا تھا جن میں بہادری ہو، جنگ ہو، اور اپنے بیٹے کو بڑا جنگجو یا اس کا کوئی ایسا لقب لوگ رکھ دیتے تھے جو جھگڑے کے اعتبار سے بڑا مختلف ہوتا تھا۔ میں اس کی کئی مثالیں دینے لگا ہوں۔ ایک حضرت ابو سفیان بن حرب، یہ بھی نام پہلے سے ہے اور یہ نام کثرت سے ہوتا تھا لوگوں کا، اسی جذبے کے پیش نظر اور اسی پس منظر میں یہ نام پسند کیا جاتا تھا، لہذا اس میں کوئی عیب نہیں ہے، یہ اچھی بات تھی، اس ماحول کے مطابق ٹھیک تھا۔ اسی طرح اور بہت سے نام ہیں جو اس ماحول کے مطابق رکھے جاتے تھے، ان کے معنی اگر آپ ڈکشنری میں اور گرامر کی کتابوں میں، لغت کی کتابوں میں دیکھو گے تو آپ حیران ہو جاؤ گے کہ یہ کیسا نام ہے، لیکن اگر یہ پس منظر ذہن میں ہوگا تو آپ کو اس پر حیرت نہیں ہوگی، آپ مطمئن ہو جائیں گے کہ یہ ماحول کے مطابق رکھے جاتے تھے۔ مثلا موسیٰ، اب ایک پاک پیغمبر کا بھی نام ہے، حضرت سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ہے، لیکن آپ لغت پڑھ کے دیکھ لیں اس کا نام کا معنی کیا ہے، آپ کو لغت کے حوالے سے بڑا عجیب معنی نظر آئے گا، لیکن اللہ کے پیاروں کا نام ہونے کی وجہ سے ہمیں ہمارے سر پر بھی قبول ہے، آنکھوں پر بھی قبول ہے۔ اسی طرح معاویہ، اس لفظ کو آپ لغت میں دیکھو گے تو آپ حیران رہ جاؤ گے۔ میں نے ان میں سے کسی نام کا معنی نہیں بتانا آپ کو، آپ خود جا کے دیکھ لینا، میں صرف پس منظر بتا رہا ہوں۔ اسی طرح عثمان، اس کا لغت میں معنی دیکھو گے تو عجیب سا معنی ہے۔ اسی طرح زینب کا معنی آپ لغت میں دیکھو بڑا عجیب ہے، لیکن اللہ کے پیاروں کا نام ہونے کی وجہ سے ہمیں سر آنکھوں پہ قبول ہے۔ جعفر کے کئی معنی کتابوں میں ملیں گے، لیکن اللہ کے پیاروں کا نام ہونے کی وجہ سے ہمارے سر آنکھوں پہ ہمیں قبول ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں آپ شجرہ مبارک پڑھیں تو ایک نام مرہ آتا ہے، لغت کے لحاظ سے بڑا عجیب ہے، لیکن ہمارے سر پہ بھی قبول ہے، آنکھوں پہ بھی قبول ہے، کیوں؟ پیاروں کا نام ہے۔ ایک نام کلاب یا کلاب، دو طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے، یہ بھی آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں ایک نام آتا ہے، ہمیں یہ نام پیارا ہے، کیوں؟ ہمارے پیاروں کا نام ہے، لیکن لغت میں آپ جاؤ گے تو جو ٹھوکر معاویہ کا نام کا لغوی معنی پڑھ کر لوگوں کو لگتی ہے، اس سے بڑی ٹھوکر عثمان، مرہ، کلاب یا کلاب اور اس قسم کے دوسرے نام اور موسیٰ، اس قسم کے ناموں کو پڑھ کے ان لوگوں کو اور زیادہ ٹھوکر لگے گی۔ پتہ چلتا ہے کہ اپنا ایمان بچانے کے لیے سننے والا دماغ چاہیے، لغوی معنی نہیں دیکھنے چاہیے، اللہ کے پیاروں کا پیار دیکھنا چاہیے۔ نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت زندہ باد۔ پھر یہ بھی ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نام دیکھتے کہ نام مناسب ہے تو آپ بدل دیتے تھے۔ آپ نے ان ناموں میں سے کوئی نام نہیں بدلا۔ معاویہ نام کے حضرت سیدنا امیر معاویہ کے علاوہ اور بھی صحابی ہیں، ایک صحابی تو ہیں جو معاویہ بن معاویہ ہیں، آپ نے ان کا نام نہیں بدلا۔ ایک خاتون کا نام
آسیہ تھا، حضور کریم نے فرمایا نہیں یہ نام درست نہیں، اس کا نام جمیلہ ہوگا۔ تو مردوں کے نام بھی آپ نے متعدد نام بدلے ہیں، تو یہ بھی نام اگر غلط ہوتا تو آپ بدل دیتے۔ آپ کو پتہ تھا کہ اس ماحول میں اس قسم کے نام رکھے جاتے ہیں، حتیٰ کہ قریش، یہ کرش کی تصویر ہے، کرش چھوٹا کرش قریش ہوتا ہے، اور ایک سمندری جانور تھا جو دوسرے جانوروں کو کھا جاتا تھا۔ تو وہی جنگجوئی ماحول، وہی قبائلی طریقہ کار، اس کے مطابق یہ نام رکھا گیا تھا۔ قریش کا قدیم نام چلا آ رہا تھا۔ اور میں نے کتنی ہی مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ شاید آپ میں سے ہر بندہ یہ سارے کے سارے نام جو میں نے لیے یاد بھی نہ رکھ سکے، کچھ رکھ سکو گے کچھ بھول جاؤ گے۔ اب انشاءاللہ میں اللہ کے در سے امید رکھتا ہوں کہ جس بندے کا ذہن علمی ہے، اندر شرافت ہے، وہ متقی آدمی ہے، اس بات کو سننے کے بعد خدا کا خوف کرے گا اور کسی صحابی کے نام پر آج کے بعد تنقید کرنا چھوڑ دے گا۔ اس گفتگو کا دوسرا پہلو بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے شہزادوں کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر رکھے ہیں۔ یہ تنبیہ آپ نے کس کو فرمائی؟ مولا مرتضیٰ کو فرمائی۔ اور مرتضیٰ کریم سب سے پہلی ہستی ہوں گے جنہوں نے یہ سبق سیکھنا تھا، کیونکہ شہزادے ان کے تھے۔ دوسرے تو دائیں بائیں سے سن رہے ہوں گے نا، تو مولا علی ڈائریکٹلی نبی پاک علیہ السلام کے مخاطب تھے۔ تو آپ نے سبق سیکھ لیا کہ اولادوں کے نام اچھوں کے نام پہ رکھنا ہوتے ہیں۔ آپ نے حضور سے نصیحت پا کر اپنے بیٹوں کے نام قبلہ پیر صاحب کے تشریح کے مطابق ابو بکر، عمر اور عثمان رکھے۔ اب ایک اور بات سن لیجیے کہ ایک سوال اٹھا تھا ایک عرصہ پہلے، سال کھنڈ ہو گیا ہوگا، کہ اہل بیت نے صحابہ کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھے، کیا صحابہ نے بھی اہل بیت کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے تھے؟ تو اس پر عدم توجہ کی وجہ سے خاموشی ہوگی آگے سے۔ آج ہم عرض کر دیتے ہیں قبلہ، اہل بیت نے صحابہ کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھے ہیں، اور صحابہ نے بھی اہل بیت کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے ہیں۔ اب آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے، تو سوال کا جواب مل جانے کے بعد ہم اللہ کا خوف دلاتے ہیں آپ کو کہ آج کے بعد پھر سنی ہو جانا۔ اگر ڈٹے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ سوال نہیں تھا، عادت تھی۔ ایک دو نہیں، کثرت سے ہم صحابہ دکھا سکتے ہیں جن کے بچوں کے نام، جن کی بچیوں کے نام اہل بیت کے ناموں پر ہیں۔ قبلہ نمبر 1، حضرت اسامہ بن زید کے بیٹے کا نام حسن ہے۔ حسن بن اسامہ بن زید، کہاں لکھا ہوا ہے؟ تہذیب التہذیب جلد 2 صفحہ نمبر 15۔ یہ صحابہ اور تابعین کے ناموں کی کتاب ہے۔ اچھا، نمبر 2، حسن بن سہیل بن عبد الرحمن بن عوف۔ عبد الرحمن بن عوف کے پوتے کا نام بھی حسن ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ تہذیب التہذیب جلد 2 صفحہ 38۔ حضرت علی بن ابی طلحہ، علی بن ابی طلحہ، ابو طلحہ کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اسی تہذیب التہذیب جلد 4 صفحہ 613۔ آگے چلیے، حضرت فاطمہ بنت اسماء بنت ابی بکر صدیق۔ ابو بکر صدیق بھی صحابی ہیں، حضرت اسماء بھی صحابیہ ہیں، اور حضرت اسماء صحابیہ کی سگی بیٹی فاطمہ ہے۔ صدیق اکبر کی سگی نواسی کا نام سیدہ فاطمہ ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 86 سند میں یہ نام ملتا ہے۔ آگے چلیے، حمزہ بن عبداللہ بن عمر بن خطاب۔ حمزہ اہل بیت ہیں کہ نہیں ہیں؟
حضور کریم کے سگے چچا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ عمر فاروق کے سگے پوتے کا نام ہے. اور عبداللہ بن عمر صحابی رسول ابن صحابی رسول کے بیٹے کا نام ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ بخاری شریف حدیث نمبر 82. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت فاطمہ بنت منذر بنت زبیر بن عوام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھپھی کے بیٹے ہیں. حضرت زبیر بن عوام اور صدیق اکبر کے داماد ہیں. اور ان کی حضرت منذر ان کے بیٹے ہیں زبیر بن عوام کے، اور منذر کی بیٹی ہیں سیدہ فاطمہ. تہذیب و تہذیب جلد 4 صفحہ 693. اب میں نے اختصار کے پیچھے نظر اتنا سا ہی بتایا. اگر ہم جستجو کرنے بیٹھ گئے نا تو پتہ نہیں آپ کو کتنے ہی نام دکھا دیں گے. یہ دو بڑی بڑی غلط فہمیاں تھیں ناموں کے حوالے سے. کچھ لوگ ناموں پر تنقید کرتے ہیں اور کچھ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اہل بیت نے صحابہ کے ناموں پر اولادوں کے نام رکھے، لیکن صحابہ نے اہل بیت کے ناموں پر اپنے اولادوں کے نام نہیں رکھے. ہم نے دودھ کا دودھ کر دیا الحمدللہ، اور پانی کا پانی کر دیا. اب اس سے آگے چلیے. سیدہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے بارے میں ایک ساجی حدیث ملتی ہے. مستدرک حاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ظہر یا عصر میں سے ایک نماز کا ٹائم تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 2 شہزادوں میں سے ایک کو اٹھا کر تشریف لائے مسجد. ان کے وہ ساتھ تھے. اب حضرت عبداللہ بن شداد صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ مجھے پکا یاد نہیں ہے کہ امام حسن تھے یا امام حسین تھے. پہلے نام حسن لیتے ہیں پھر نام حسین لیتے ہیں. تو پہلے نام امام حسن کا لینے سے اندازہ ہوتا ہے کہ زیادہ امکان اسی کا ہے کہ شاید امام حسن ہوں گے. ایک جہت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بڑا ہونے کی وجہ سے ان کا اسم گرامی پہلے لیا ہو. دونوں امکانات ہیں. آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی. جب آپ سجدے میں گئے تو وہ شہزادے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہو. حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ آقا نے سجدہ لمبا کیا تو مجھے ڈر لگا کہ کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو. فرماتے ہیں میں نے سجدے میں پڑے پچھلی صفوں میں تھا، میں نے سر اٹھا کے دیکھ لیا. دیکھو یہ بھی محبت کا انداز ہے. نماز میں سجدے میں پڑے ہوئے اور سر اٹھا کے محبوب کی فکر پڑی ہوئی ہو. سجدہ رب کے سامنے ہے، فکر مصطفیٰ کی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور کے کندھوں پر کوئی بچہ ہے. میں مطمئن ہو گیا کہ خیر ہے. میں نے واپس سجدے میں اپنا سر ڈال دیا. پھر جب سلام پھر گیا تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا نماز کے اندر کوئی تبدیلی کا حکم پہلے سے آ چکا تھا اور ہمیں پتہ نہیں تھا؟ افشیء وقع فی الصلاۃ، کیا کوئی نیا معاملہ ہے جو نماز میں داخل ہو گیا ہے؟ او کان یوحا الیک، یا پھر آپ پر اس وقت کوئی وحی آ رہی تھی؟ اب ذرا غور سے سنو اس بات کو. جواباً آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا نے فرمایا کل ذالک لم یکن، ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا. نہ کوئی حکم بدلا ہے، نہ کوئی مجھ پر نہیں اس وقت وحی آ رہی تھی. کل ذالک لم یکن، ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا. یہ جو فرمان ہے نا کہ کل ذالک لم یکن، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. جو کچھ تم کہہ رہے ہو ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا. اس جملے نے ثابت کر دیا کہ وہ جو پڑھنے کا حکم آ گیا تھا اور اتنی بار پڑھنے کا حکم آ گیا تھا، سجدہ لمبا کرنے کا حکم آ گیا تھا. آقا فرما رہے ہیں کل ذالک لم یکن، یہ ان لوگوں کے اپنے گھڑے ہوئے اندازے ہیں. اور
اپنے جذبات ہیں، اس کا حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور حدیث میں باقاعدہ آقا کی طرف سے اس بات پر نفی موجود ہے کہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ بات صرف اتنی تھی کہ میں نے دیکھا کہ بچہ میرے کندھوں پہ سوار ہو گیا ہے، تھوڑی دیر خوش ہو جائے، میں نے شفقت کی ہے۔ اچھا، اب ایک پہلو یہ بھی کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسا آرڈر نہیں تھا، کلو ذالک لم یکن کی تصریح ہمیں باندھ کے رکھ دیتی ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آخر محبت اور شفقت تو ہے نہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ یہ پہلو بھی کبھی فراموش نہ کرنا کہ نماز کے دوران حسین حسن کے لیے یا حسین کے لیے سجدہ لمبا کرنا بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان شہزادوں پر شفقت اور رحمت کا بین ثبوت ہے۔ یہاں ایک بات بھی واضح کر دیتے ہیں، آج کل ہمیں بہت سارے سوالات کا سامنا رہتا ہے، تو ہو سکتا ہے ایک اور بات بھی یہاں کلیئر ہو جائے۔ سونا اپنا ذہن استعمال کر لینا اور مجھے زیادہ بولنے پہ وضاحتوں پہ مجبور نہ کرنا، یہ نقطہ یاد رکھیے۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں جب سیدہ زہرا پاک حاضر ہوتی تو حضور کھڑے ہو جاتے، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ پاک کے ہاں تشریف لے جاتے تو سیدہ کھڑی ہو جاتی تھی۔ اب حضور کا کھڑا ہونا اور سیدہ کا کھڑا ہونا دو میں فرق کیا ہے؟ سجدہ پر واجب تھا کہ اللہ کے رسول کے لیے کھڑی ہو، حضور پر واجب نہیں تھا، حضور شفقت اور محبت کی بنا پر کھڑے ہوتے تھے۔ فرق سمجھ آ گیا؟ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ بہت بڑی ماحولیاتی اصلاح ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ساری دنیا حضور کے لیے کھڑی ہوتی ہے، حضور زہرا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کھڑے ہونے اور اس کھڑے ہونے میں فرق ہے۔ تمہیں پتہ نہیں کہ سیدہ زہرا پاک بھی حضور کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، سیدہ کھڑی ہوتی ہے اس لیے کہ کھڑا ہونا واجب ہے، اور حضور کھڑے ہوتے ہیں اس لیے کہ حضور پر کھڑا ہونا واجب کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ شفقت ہے، محبت ہے۔ اور سنیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، محبوب آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو ہم اوپر سے آپ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ جہت سے پاک ہے، اوپر نیچے کا وہ معنی نہیں لے لینا۔ محبوب آپ ہمیں دیکھتے ہو، ہم آپ کو دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، حضور کے دیکھنے اور اللہ کے دیکھنے میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ حضور دیکھنا، حضور کا دیکھنا اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کا حضور کو دیکھنا حضور کی عبادت ہے نہیں، اللہ کی طرف سے شفقت۔ دو مثالیں دے دیں، اب تیسری مثال وہ لے لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سجدہ لمبا کرنا واجب نہیں تھا، بلکہ یہ حسن یا حسین کے اوپر حضور کی شفقت۔ اسے کہتے ہیں تحقیق، جو غلو سے پاک ہوتی ہے۔ یہی ایمان اور عقیدہ اور طرز تحقیق اہل سنت کا ہوا کرتا ہے۔ اگر حفظ مراتب نہ کنی زندیق کی، اگر تم مرتبوں کے فرق کو نہیں پہچانتے تو تم زندیق ہو، اپنا ایمان درست کرو۔ سنی جب تحقیق کرتے ہیں تو ہر چیز، ہر آیت اور ہر حدیث اور ہر تحقیق اپنی اپنی جگہ پہ فٹ بیٹھ جاتی ہے۔ ٹبے ٹوئے سنی نہیں چھوڑتے۔ اس کے بعد ڈائریکٹ واقعہ کربلا پہ آتے ہیں۔ حضور پیر صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ کربلا میں امام حسن کے کون سے بیٹے شہید ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، سنیوں کو پتہ ہونا چاہیے، اور آپ نے صحیح دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ کر ہمیں احساس ذمہ داری دلایا ہے۔ امام حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، جو شہید کربلا تو نہیں ہے، غازی کربلا ہے، وہ بھی ایک شہزادے ہیں۔
وہی ہماری روٹین. ہمیں یہ یاد کرا دیا گیا ہے کہ ایک امام زین العابدین